أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه الحميد وفرقانه المجيد قوله الحق وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولا تنصرنه صلوات پڑھ لیں محمد تمام تعریفیں خدائے بزرگ و برتر کے لیے جس کے قبضہ قدرت میں ہم سب کی جان ہے، اور تمام ہدیہ درود و سلام و نزوات مقدسات کے لیے کہ جن کی محبت ہمارا ایمان ہے۔ الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بالقرآن العظیم وجعلنا من المتمسکین بولایت علی بن ابی طالب علیہ السلام۔ عظم اللہ اجورنا و اجورکم بمصابنا بالحسین علیہ السلام وجعلنا وإياكم إن شاء الله من الطالبين بثأره مع وليه الإمام المهدي من آل محمد صلى الله عليك يا أبا عبد الله السلام عليك يا ابن رسول الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين جميعا ورحمة الله وبركاته۔ سامعین گرامی، قدر شکر پروردگار عالم کہ ہم ذکر سرکار سید الشہداء کے لیے منتخب کیے گئے۔ محرم کی 11 تاریخ سے محرم کی آج 19 تاریخ عقیدہ رجعت کے عنوان سے اور آئینہ داران آفتاب کے تذکرے سے اپنے آخرت کے زاد راہ کو مضبوط کرنے کے لیے حاضر خدمت۔ یقیناً سفر بہت طولانی ہے اور زاد راہ بہت کم ہے۔ ایک طرف انسان کی کیفیت کہ سال ہا سال گزر جائیں، لگتا ہے کہ شاید خدا ناراض ہو گیا ہے، یعنی کہ انسان دعا کر رہا ہے اور دعا قبول نہیں ہو رہی۔ کبھی اگر دعا قبول نہ ہو تو دعا کو چھوڑنے کے بجائے کچھ اپنے آپ میں تلاش کرنا چاہیے، اور خاص طور سے دعائے کمیل کا وہ جملہ جو مولائے متقیان علی ابن ابی طالب علیہ السلام تعلیم فرمائے کہ اللہم اغفر لی الذنوب التي تحبس الدعاء۔ کبھی دعا مانگنے سے پہلے اس جملے کو یاد کرتے ہوئے مجھے بھی چاہیے اور آپ کو بھی چاہیے کہ اپنے ان گناہوں کی خدا سے مغفرت تو طلب کریں۔ دعا قبول جب ہوگی جب پہنچے گی، وہ پہنچی ہی نہیں ہے۔ اس کو پہنچانے کے لیے آپ کی ایک شرعی ذمہ داری ہے
رکاوٹ وہاں سے نہیں ہے، رکاوٹ یہاں سے ہے۔ اور جب خدا شیطان جیسے مردود کی دعا قبول کر لیتا ہے تو کیا کوئی مومن مولا کا چاہنے والا مایوس از دعا ہو سکتا ہے؟ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ شاید آپ کو فیل ہوا جملہ بہت سخت تھا، میں کیا کروں، یہ جملہ خاص طور سے دعا میں معصوم نے خود استعمال کیا ہے، اور یہ دعا وہ ہے جو خانہ خدا کا طواف کرتے ہوئے تمام طواف کرنے والوں کے لیے ان دعاؤں کا تذکرہ معصوم نے کیا، ان میں ایک دعا شامل، یا من استجاب لابغض خلقک، اے وہ جس نے قبول کی اس کی بھی دعا جو تھا تیرے نزدیک سب سے مبغوض ترین خلقت۔ جب تو اس کی دعا قبول کر سکتا ہے تو مالک یہ تو آل محمد کے ماننے والے ہیں۔ تو انسان کو چاہیے کہ دعا مانگنے سے پہلے دعا مانگنے سے پہلے، وظیفہ پڑھنے سے پہلے، یہ اپنے مقام پر ہے۔ جملہ یاد رکھیے گا، گرچہ تمہید میں وقت زیادہ نکل رہا، ایک جملہ سن لیجئے، اور ہمارا مذہب منتوں مرادوں کا مذہب نہ ہو جائے کہیں۔ جب تک منت پوری ہوتی رہے مذہب چلتا رہے، منت پوری نہ ہو تو مذہب خطرے میں نہ پڑ جائے کہیں، یاد رکھیے گا۔ مذہب کو عقل کی بنیاد پر ہونا چاہیے، نہ کہ منت کی بنیاد پر۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اب چاہے دعا قبول ہو کہ نہ ہو، نہ غم حسین چھوڑیے، نہ حضرت عباس کے علم کے سائے کو چھوڑیے، چاہے دعا قبول ہو کہ نہ نماز چھوڑیے، نہ واجبات کو ترک کیجیے۔ بہت غور کیجیے کہ عقید رجعت میں وہی تو مسئلہ جو کل ہم پہنچے تھے وہاں پر، کہ جہاں انسان اہل ایمان اور اہل اسلام یہ دو کے درمیان رجعت کا مسئلہ مشکل ہو گیا۔ اہل ایمان کہتے ہیں رجعت کی کیا ضرورت ہے جبکہ زمانے ظہور باقی ہے، اور جب امام زمان کی آمد ہونے والی ہے تو باقی ائمہ کی آمد کی کیا ضرورت ہے؟ کیا ضرورت ہے؟ کیا وہ تمام تر مقاصد کے جو پورے ہونے ہیں پروردگار کے دین اور آئین کے اعتبار سے، کیا وہ مقاصد امام زمانہ کی آمد کے بعد پورے نہیں ہو جائیں گے؟ اور اگر پورے ہو جائیں گے تو پھر یہ بیکار بحث ہو جائے گی کہ خداوند عالم پھر زمانہ ظہور کے بعد زمانہ رجعت قرار دے۔ دو باتیں الگ الگ ہیں۔ ایک یہ کہ انسان سمجھے کہ اہل ایمان میں رجعت ہی زمانہ ظہور، یا زمانہ ظہور ہی زمانہ رجعت ہے۔ ایسا نہیں ہے۔ میں نے کل بھی اشارہ کیا تھا کہ رجعت کو ظہور کا زمانہ کہنا اس لیے مشکل ہے کہ زمانہ رجعت کے بارے میں اتنی احادیث ہیں کہ انہیں تواتر کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ وہ خبر واحد ہو تو خبر واحد کی بنیاد پر ایک آدھ حدیث کہیں آئی ہوتی، سال ویسے تو ایک حدیث بھی کافی ہے سمجھنے والوں کے لیے۔ پورے قرآن میں ایک ہی تو آیت ہے خمس کے بارے میں، اس ایک آیت پہ پورا نظام قائم ہے۔ تو ایک آیت اگر واجبات کو سمجھانے کے لیے کافی ہے تو ایک آیت ہو کہ ایک حدیث ہو عقیدہ بنانے کے لیے کافی ہے۔ اور عقیدہ ہم نے بنایا نہیں ہے، یہ تو عقیدہ ہمیں دیا گیا ہے۔ تو رجعت اور زمانے ظہور کا فرق واضح ہو گیا۔ رجعت ہو سکتا ہے رجعت زمانے ظہور میں بھی ہو۔ زمانے ظہور میں رجعت ان کے لیے ہے کہ جو انتقال کر چکے ہیں، ان کے لیے زمانے ظہور میں رجعت ہے، وہ پلٹ کے واپس آئیں گے۔ اور جو زمانے ظہور میں انتقال کیے ہوئے نہیں ہیں، مثلا اصحاب کہف، اب کچھ پرانی افراد میں سے جن کے تذکرے تاریخ نے بیان کیے اور معصومین نے ان کی یاد کو تازہ کیا، ان میں سے ایک نام ہے بہت مشہور نام، اصحاب کہف۔
اصحاب کہف زندہ ہیں کہ مر گئے؟ اگر آپ کہتے ہیں مر گئے تو رجت ہے، اور زندہ ہے تو رجت نہیں بلکہ ظہور ہے، پردے غیب میں ہیں، چل کے تلاش کیجئے، ڈھونڈ کے آتے ہیں، صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ میں نے بہت تلاش کیا، بہت تلاش کیا، اتنا تلاش کیا کہ میں پہنچ گیا سرزمین دمشق پر، اور دمشق میں وہ جو آبادی مخصوص ہے پہاڑی کے اوپر، وہاں چھوٹی چھوٹی گلیوں سے کاروان کے لوگ ساتھ چلے اور اوپر پہنچے، ایک ہال بنایا گیا، ہال کے اندر ایک چھوٹا کمرہ، کمرے کے اندر پہاڑ کا ایک چھوٹا سا حصہ، اور اس پر کچھ لائٹ ایسی لگائی گئی جس سے لگتا تھا کوئی خاص منظر یا خاص عنوان قائم کیا جائے۔ ہرے رنگ کے کپڑے لگا دیے گئے جیسے کہ امام بارگاہ میں ہوتا ہے۔ امام بارگاہ میں کیا ہوتا ہے کہ باہر کالے کپڑے، اندر ہرے کپڑے۔ تو وہاں تلاش کرتے پہنچے، ذہن میں یہ بات تھی میرے بھی کہ شاید لیٹے ہوئے ہوں گے، کہیں کوئی دکھائی دے، پاؤں کہاں پر ہیں، چادر کون سی اوڑی ہوئی ہے۔ قسم بخدا میں نے تو نہیں دیکھا۔ اس غار کے اندر اصحاب کہف کو لیٹے ہوئے، اصحاب کہف تو بہت دور تھے، میں نے تو ان کے کتے کو بھی نہیں دیکھا۔ اصحاب کہف تو بہت دور ہیں، جو قرآن کہتا ہے وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذَرَائِهِ بِالْوَسِيدِ، اور جو ان کا کتا ہے وہ اپنے ہاتھوں کو پھیلائے ہوئے ہے غار کے دہانے پر۔ تو نہ مجھے اصحاب کہف دکھائی دیے اور نہ ان کا قلب دکھائی دیا۔ تو خدا نے پردے راز میں رکھا ہوا ہے۔ چھوڑی اصحاب کہف کو، آج تک کسی نے اپنے اندر میں تلاش کیا؟ جب میں تلاش کرنے قابل ہو جائیں تو پھر چلیں ہم تلاش، صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ میں کی بات زمانہ رجت کس کے لیے ہے؟ کہ جو انتقال کر گئے اور جو انتقال نہیں کر چکے۔ اصحاب کہف روایت میں اختلاف ہے، تو کیا اختلاف کی بنیاد پر اصحاب کہف کو ماننا چھوڑ دیں؟ اختلاف کیا ہے؟ اختلاف یہ ہے کہ اصحاب کہف زندہ ہیں یا مر گئے۔ اصحاب کہف کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ ہم ان کو کروٹ دلواتے ہیں، دائیں اور بائیں۔ اللہ اکبر، جب کروٹ دلواتا ہے تو زندہ ہیں، اور جب زندہ ہیں تو ان کی واپسی ظہور ہے، رجعت نہیں ہے۔ تو زمانے ظہور میں کسی کی واپسی ظہور کہلائے گی اور کسی کی واپسی رجعت کہلائے گی۔ حضرت یوشع بن نون، چلے ان سے پہلے ایک تذکرہ اور بھی کر دوں کہ سرکار ختم یہ مرتبہ احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرما چکے، اور آپ سب کو زبانی یاد ہے، یا علی انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعدی۔ آج کل بڑا مسئلہ چل رہا ہے کہ جناب ختم نبوت کا جو کالم تھا اس کو نکال دیا گیا حلف نامے سے، اور باقاعدہ پوری پاکستان کی پارلیمنٹ پریشان ہو گئی کہ یہ کس نے کیا، یہ خفیہ ہاتھ کہاں سے آ گیا۔ ختم نبوت کے عقیدے کے لیے کالم نہیں، امامت چاہیے۔ اگر امامت سمجھ میں آ جائے تو ختم نبوت کے لیے کسی اور کی ضرورت نہیں ہے۔ جہاں نبوت ختم ہے امامت شروع ہے، امامت شروع ہونے کا مطلب ہی نبوت ختم۔ صلوات پڑھیں محمد آل محمد۔ کوئی مشکل ہی نہ ہو۔ اگر یہ بات واضح ہو جائے کہ جہاں امامت کا عقیدہ آ گیا وہ نبوت ختم ہو گئی، تو اللہ کا رسول کا وہ جملہ اور پھر وہ یوشع بن نون کے حالات۔ حضرت ہارون علیہ السلام کا انتقال موسیٰ علیہ السلام کے زمانے حیات ظاہر میں ہو گیا، آپ انتقال کر گئے۔
اور اب یہ اختلاف کہ جناب ہارون علیہ السلام کی قبر کہاں پر ہے؟ کہ مدینہ منورہ میں ہے۔ مدینہ منورہ میں کس مقام پر ہے؟ کہ وہ جو جبل احد ہے اس پہاڑ کی بالکل بلندی پر، واللہ عالم، قبر کھود کے دیکھا نہیں ہے، قبر کھود کر دیکھا نہیں ہے، بتائے گا زمانے کا امام یا بتائے گا خود اٹھنے والا۔ حضرت ہارون جا رہے تھے حج کے لیے، یا آ رہے تھے حج کرنے کے بعد، مدینے میں آپ نے قیام کیا اور اسی مقام پر آپ کا انتقال ہوا اور وہاں آپ دفن کیے گئے۔ ہارون کا انتقال ہو گیا۔ موسیٰ علیہ السلام کے اب جانشین کون؟ یوشع بن نون۔ اور یوشع بن نون عجیب جانشین ہیں۔ ان کا مزار کہاں پر ہے؟ ان کا مزار ایک قول کے لحاظ سے بغداد کے اندر ہے۔ بغداد کا ریلوے اسٹیشن، مسجد براسہ کے ساتھ چھوٹا سا علاقہ، خود براسہ ایک تاریخ ہے، خود براسہ ایک تاریخ ہے، ایک پورے واقعات کا ایک اپنے دامن میں سلسلہ لیے ہوئے۔ وہاں پر ایک قبر ہے یوشع بن نون کے نام سے۔ یوشع بن نون کون؟ تذکرہ کیوں آ گیا؟ رجعت کی بحث کرتے ہوئے اللہ کے رسول کے الفاظ کے اعتبار سے اس امت میں وہی کچھ ہوگا جو امت بنی اسرائیل میں ہو چکا ہے۔ یوشع بن نون کے زمانہ وصایت میں یا زمانہ خلافت میں کچھ امت کے نااہل افراد نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زوجہ کو ساتھ ملا کر 1,00,000 کا لشکر جمع کر لیا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زوجہ کو ملا کر، اور یہ زوجہ کون ہیں؟ حضرت صفورہ۔ صفورہ کون ہیں؟ بنت شعیب علیہ السلام، حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹی۔ تو کسی کی بیٹی ہونا باعث شرف نہیں ہے۔ یہ دیکھو حق کے مقابلے پہ جو بھی آ جائے، اب کسی کی بیٹی ہو، صلوات پڑھے محمد و آل محمد، یہ تاریخ ہے، میں اپنے گھر سے نہیں پڑھ رہا، یہ تاریخ اسلام ہے۔ شعیب علیہ السلام کی 2 بیٹیاں، اور دونوں بیٹیاں پانی بھرنے آئی ہیں اور موسیٰ علیہ السلام بیٹھے ہوئے، آپ نے ان دونوں کی ہیلپ کی، رشتہ قائم ہو گیا۔ واقعی میں پورا واقعہ کہ ان 2 میں سے ایک سے نکاح آپ کا کر دیں۔ اتنے غریب موسیٰ علیہ السلام کہ 1 پھوٹ کی کوڑی بھی نہیں ہے مہر میں دینے کے لیے۔ تو کہا ٹھیک ہے، بغیر مہر کے نکاح نہیں ہوگا، مہر تو ہوگا۔ کہ مہر کیا ہوگا؟ کہ 8 سال تمہیں میرے گھر کی خدمت کرنا پڑے گی۔ موسیٰ علیہ السلام نے 8 سال خدمت کی جناب شعیب علیہ السلام کے گھر میں، تب جا کر مہر کا عنوان مکمل ہوا، وہ صفورہ۔ اور اب قوم کے نااہل، امت کے نااہل افراد نے نبی کی زوجہ کو اپنے ساتھ ملا لیا۔ کوئی یہ تاریخ پرانی ہے کہ جب کبھی نبی پر داؤ نہ چل سکے تو نبی کی، شیطان نے بھی سنا یہی کیا تھا، آدم پہ داؤ نہ چلا، صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ ملا لیا، اور ملانے کے بعد 1,00,000 کا لشکر تیار کیا اور آ گئے مقابلے پر یوشع بن نون کے۔ تاریخ بتاتی یوشع بن نون کامیاب ہوئے تھے، یوشع بن نون کامیاب ہوئے، اور اس کے بعد حضرت یوشع بن نون نے اس خاتون سے ارشاد فرمایا کہ میں تمہیں دنیا میں کچھ نہیں کہتا، تم جاؤ جا کے گھر میں بیٹھو، مگر جب جنت میں روز قیامت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوگی تو میں تمہاری شکایت کروں گا۔ تو وہ خاتون با عزت و با وقار وہ تھی، اس نے روتے ہوئے کہا تھا کہ میں موسیٰ علیہ السلام کا سامنا نہ کر سکوں گی، میں بہشت کو ہی چھوڑ دوں گی کہ میں موسیٰ علیہ السلام کے سامنے جانے شرمندہ ہوں۔ فرق واضح ہوا، صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔
یہ فرق. تو جناب یوشع بن نون انتقال کر گئے، اور آخر زمانہ میں امام علیہ السلام کے دور ظہور میں جن افراد کی واپسی رجعت کے نام سے دور ظہور میں واپسی ہوگی، ان میں یوشع بن نون بھی شامل ہیں. تو رجعت کا زمانہ اور ظہور کا زمانہ آپس میں اتنا مخلوط اور ملا ہوا ہے کہ کہیں الگ کرنا ممکن ہے اور کہیں الگ کرنا ممکن نہیں ہے. اس پر وہ اگلا اشکال بیان کرنے سے پہلے جو ہم کل روک چکے، پھر ابھی تو اہل ایمان کے اشکالات باقی ہیں. کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک وقت میں دو امام ہو جائیں؟ سب سے پہلے کس کی آمد ہوگی؟ سب سے پہلے سرکار سید الشہداء کی آمد ہے. سب سے پہلے سرکار سید الشہداء کی آمد ہے. رجعت، یہ قرآن نے کہاں لکھا ہوا ہے کہ سرکار سید الشہداء کی سب سے پہلے آمد ہوگی؟ کہ چلو روزے سرکار سید الشہداء پر، اور روزے سرکار سید الشہداء کی پیشانی جو ہے، روزے کی پیشانی، وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ. ہم نے لکھ دیا ہے زبور میں ذکر کے بعد کہ زمین کا وارث تو ہم اپنے نیک بندوں کو بنائیں گے. جب تک حسین کو خدا وارث زمین نہ بنائے اس کا وعدہ مکمل نہیں ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ فرزند حسین امام زمانہ علیہ السلام آپ بھی وارث ہوں گے، لیکن آپ کی وراثت اپنے اعتبار سے اب حجت خدا ہیں. یا وہ سورہ مبارک القصص کی آیت نمبر 5، وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ. ہم نے ارادہ کر لیا ہے، خدا کہتا ہے ہم نے ارادہ کیا، ہم ارادہ کریں گے، ان نمنہ کے احسان کریں ان پر جنہیں کمزور بنا دیا گیا زمین کے اندر. تو کیا احسان کریں؟ نجعلہم ائمۃ، کہ ہم انہیں امام بنا دیں، اور نجعلہم الوارثین، اور ہم ان کو زمین کا وارث بنا دیں. کربلا کے میدان، اللہم صلی اللہ دیکھیں، آیت کا ایک ظاہر ہے اور آیت کے 70 باطن ہیں. تو 70 باطن میں کسی ایک باطن کا انکار جب تک کہ قول معصوم سے یہ فرمان خدا ٹکراؤ نہ ہو ممکن نہیں ہے. تو 70 باطن، ایک ظاہر. آیت کیا کہتی ہے کہ خدا نے ارادہ کر لیا ہے کہ جن کو زمین پہ کمزور بنا دیا گیا. امام فرماتے ہیں کہ اللہ کا رسول تشریف فرما تھے، مولائے متقیان بیٹھے ہوئے ہیں، جنت کے جوانوں کے سردار بیٹھے ہوئے ہیں، اور اللہ کے رسول کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، اور فرماتے ہیں میرے بعد تم کو زمین پر کمزور بنا دیا جائے گا. اور ہوا کہ نہیں ہوا؟ کتنا کمزور؟ اتنا کمزور کہ در سیدہ ٹوٹ گیا. اتنا کمزور کہ محسن شہید ہو گیا. اتنا کمزور کہ پہلو سیدہ شکستہ ہو گیا. اتنا کمزور کہ گلے میں رسی باندھ دی گئی. تو یا تو آیت غلط ہے کہ خدا کہہ تو دیا تھا کہ ہم وارث بنائیں گے، بنایا نہیں، یا تو ہے ہمت کوئی کہے آیت غلط ہے. نہ، ہم غلط ہیں، آیت صحیح ہے. آیت تو کہتی ہے خدا کا وعدہ غلط، کہیے وعدہ بھی صحیح ہے، آیت بھی صحیح ہے، تو ہوا اب تک کیوں نہیں؟ اتنا کمزور بنایا گیا کہ 25 سال مدینہ منورہ میں رہتے ہوئے آپ کی حالت یہ تھی کہ جیسے گلے میں ہڈی ہو. خدا آپ نے فرمایا ہے، میرے الفاظ نہیں ہے، نہ نگل سکتے ہیں نہ اگل سکتے. تو 25 سال کی کمزوری، اس سے پہلے کے حالات و واقعات میں
اور اس کے بعد کے مسائل، جمل، نہروان، صفین، سکون کا سانس لینے کب دیا گیا؟ تو کیا حق نہیں معصوم کا؟ کیا معصوم کا حق نہیں ہے کہ زمین پہ اطمینان اور سکون کا سانس لے لیں؟ اللہ اکبر۔ ایسا وعدہ کب پورا ہوگا؟ کہ وعدہ اس وقت پورا ہوگا خدا قیامت خدا کے اختیار میں ہے، قیامت خدا کے اختیار میں ہے۔ بہت چھوٹی سی مثال، سرکار ختم یہ مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اپنی بعثت کے اعلان کے مراحل میں کہ میری بعثت کا اعلان اور قیامت اتنا قریب جیسے ہاتھ کی ملی ہوئی دو انگلیاں، یہ بعثت اور یہ قیامت، یا یہ بعثت یہ قیامت، بعثت اور قیامت ملے ہوئے۔ یا سورہ مبارکہ القمر، اقتربت الساعۃ وانشق القمر، قیامت قریب ہو گئی اور چاند شگافتہ ہو گیا۔ چاند شگافتہ کب ہوا؟ کہ 1400 سال سے زیادہ کا عرصہ ہو گیا۔ قیامت آئی قیامت؟ کہ نہیں آئی۔ کہ جب خدا کا قریب اتنا دور ہے، اتنا دور ہے، تو خدا صاحب اختیار ہے۔ ہم کیا سمجھیں گے خدا کے لفظ یوم کو؟ یوم کیا ہوتا ہے؟ یوم کا مطلب ہم سمجھتے ہیں کہ 12 گھنٹے، صلوات پڑھے محمد و آل محمد، دن۔ ارے اگر 12 نہ ہوتے نا، دن ہوتا نا، رات ہوتی، تو دن ایک آپ کے نزدیک دن ہے، رک رہیے گا، ایک دن وہ ہے جو حضرت عزیر کے نزدیک دن تھا، لبست یومن اور بعض یومن، میں ایک دن رکا یا اس سے بھی کم۔ ایک ان کے نزدیک دن ہے، ایک آپ کے نزدیک دن ہے، اور ایک خدا کے نزدیک دن ہے۔ تو خدا نے اگر وعدہ کیا نرید ان نمنا، اور اللہ کے رسول کے الفاظ ہیں کہ زمین پہ کمزور بنائے جائیں گے، اتنا کمزور امام مجتبیٰ کی ذات مقدس اتنا کمزور کر دی گئی کہ آپ اپنے ساتھیوں کے سامنے، اپنے چاہنے والوں کے سامنے صلحوں پر دستخط فرما رہے تھے۔ سرکار سید الشہداء اتنے کمزور بنا دیے گئے کہ کربلا کے میدان میں پانی مانگ رہے تھے۔ وہ حسین جس کے نام سے پانی بنایا گیا، تو یا تو یہی سب کچھ ہے، بس اب قیامت ہے، کچھ بھی نہیں ہے، یا خدا کا وعدہ پورا ہوگا۔ نرید ان نمن علی الذین استضعفوا فی الارض تضعفوا، ہمارا ارادہ یہ، خدا کہتا ہے کہ ہم ان پر احسان کریں جن کو زمین میں کمزور بنا دیا گیا۔ مستضعفین فی الارض، کیا کریں ان کے ساتھ؟ ہم انہیں امام بنائیں گے اور زمین کا وارث بنائیں گے۔ سب سے پہلے جو رجعت ہوگی سرکار سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کی ہوگی۔ دیکھیں عنوانات الگ الگ ہیں، رجعت ایک خاصہ ایک عامہ ہے، خاص افراد کی۔ ابھی سوال کسی نے مجھ سے کیا کہ رجعت اگر سب کی ہے تو امام زمان کی رجعت نہیں ہوگی؟ جواب، امام زمان کی رجعت نہیں ہے، اس لیے کہ آپ کی موت نہیں ہے۔ جس کی موت نہیں ہے اس کا ظہور ہوگا، جس کی موت ہے، اور موت وہ نہیں ہے جو میرے اور آپ کی موت ہوتی ہے۔ جب میری اور آپ کی حیات نہیں ہے تو میری اور آپ کی موت ان کی موت کی طرح نہیں، البتہ دعا تو مانگی جا سکتی ہے۔ اللہم اجعل محیایا محیا محمد وآل محمد ومماتی ممات محمد وآل محمد، ایسی سعادت مند موت قرار دے کہ بہت سو کی حیات پیچھے ہو، ہماری موت آگے ہو۔ ٹھیک، تو امام کی آمد
اب سوال کیا اٹھایا گیا؟ سوال یہ کہ ایک وقت میں دو امام کیسے ہوں گے؟ یا حکومت 12ویں امام کی ہوگی یا حکومت مولا حسین کی ہوگی؟ اللہ اکبر. میں حیران و پریشان ہوں کہ اہل ایمان کا بھی سوال عجیب و غریب سا ہے. کیا تاریخ میں انہوں نے ایک سے زیادہ امام دیکھے نہیں ہیں؟ کیا تاریخ میں ایک سے زیادہ امام دیکھے نہیں ہیں؟ کیا مولائے متقیان کے ہوتے ہوئے جنت کے جوانوں کے سرداروں کو دیکھا نہیں ہے؟ کیا جنت کے جوانوں کے سرداروں کے ہوتے ہوئے امام سجاد علیہ السلام کو دیکھا نہیں ہے؟ ایک وقت میں دو امام رہے ہیں نا، ایک صامت، ایک ناطق، ایک خاموش، ایک بولنے والا. اور اب رہا مسئلہ کہ اگر دو امام ایک وقت میں رہے ہیں تو ایک صامت رہا، ایک ناطق رہا. اسی انداز سے آنے والے زمانے رجب کے اندر 12ویں امام کے وقت ظہور میں امام حسین علیہ السلام، امام صامت و ناطق. اور اگر مشن مکمل ہو گیا امام زمان کی آمد کے بعد، اگر مشن مکمل ہو گیا تو مجھے بتائیے کہ پھر جو انسانیت ہے اس کو ادامہ کیسے ملے گا؟ یہ شرف آگے کیسے بڑھے گا؟ بات کو آسان کرتا ہوں، ثابت کر دیجئے کہ امام زمان کے ظہور کے بعد لوگوں کے یہاں اولادیں ہونا بند ہو جائیں گی. ثابت کر دیجئے. ظہور امام جب ہو جائے گا اور جب امام انتقام لے لیں گے تو اس وقت پھر لوگوں کے یہاں اولادیں ہونا بند ہو جائیں گی. کیوں؟ کہ اب جب امام آگے نہیں ہوں گے، کوئی جب امام نہ ہوں گے تو ماموم کیسے آئیں گے؟ اور اگر زمانے ظہور میں اولادوں کا ہونا بیان کیا گیا ہے تو ان اولادوں کے لیے، آنے والے انسانوں کے لیے خدا کسی کو تو ہادی بنائے گا. تسلسل تو ہوگا، قیامت سے پہلے کچھ تو ہوگا. جو کچھ ہوگا وہی تو ہے، اس کو رجعت کہتے ہیں. پھر یاد دلا دوں، رجعت کے آخر میں، قیامت سے پہلے رجعت کے آخر میں اولادیں ہونا بند ہو جائیں گی. جب قیامت آنے والی ہوگی تو اس سے پہلے انسان دنیا میں آنا بند ہو جائیں گے. کیونکہ اب قیامت ہے. جب تک قیامت نہیں ہے جب تک لوگ دنیا میں آئیں گے، اولادیں ہوں گی. یہاں اب تک جملہ ملا کہ ہر مومن کے 1000 جوان بیٹے دیکھ کے مرے گا وہ. تو یہ 1000 کی روایت مان لوں تو یہ 1000 کا امام کون ہوگا؟ کہ 12ویں امام علیہ السلام دو باتیں، یا شہید ہوں گے یا انتقال کریں گے. اگر شہید ہوں گے تو سوالات الگ ہیں، انتقال کریں گے تو جواب کہ انتقال امام زمان پر امام زمان کی نماز جنازہ کون پڑھائے گا؟ آپ کے نزدیک تو یہ بات ثابت ہے کہ امام کی نماز جنازہ امام ہی پڑھاتے ہیں. تو کسی کو تو ماننا پڑے گا. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. بات واضح ہو رہی ہے نا کہ زمانہ رجعت اور زمانہ ظہور. اب ایک اور اشکال، اگر ہم زمانہ رجعت کو مان لیں تو پھر گناہوں پر لوگ جری ہو جائیں گے. دلیل ہے، یہ سوال اعتراض کیا ہے؟ کہ لوگ سوچیں گے کہ جی ابھی گناہ کر لو، جب رجعت میں اٹھیں گے توبہ کر لیں گے. مثال میں بڑی آسان سی دیتا ہوں. کتنا اچھا ہے، پورے ہفتے بھر گناہ کرتا ہوں، ہفتہ بھر نہیں، مہینے بھر گناہ کرتا ہوں، اور مہینے کے آخر میں کسی مومن کے جنازے میں پہنچ جاتا ہوں اور اس مومن کے جنازے کو دیتا ہوں کاندھا
سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اچھا طریقہ ہے نا، صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ نہیں پہنچے؟ کیا اس طرح کی روایات ثواب کے اعتبار سے اعمال کے ذیل میں جو بیان ہوئیں گے، فلاں عمل کر لو گناہ بخشے جائیں گے، فلاں عمل کر لو گناہ بخشے جائیں گے، فلاں عمل کر لو گناہ بخشے جائیں گے، تو کیا یہ اعمال کا بیان کیا گناہوں کی دعوت ہے؟ ہے دعوت؟ نہیں ہوگی کہ نہیں ہے؟ قسم بخدا اگر اتنی چھوٹی سی بات صاحبان ایمان اس طرح سمجھتے ہیں کہ ثواب اور ہے، دعوت گناہ اور ہے، گناہ کے بعد انسان کی توبہ اور ہے اور ثواب اعمال اور ہے، ایسا نہیں ہے کہ انسان یہ سوچ کے گناہ انجام دے کہ میں مستقبل میں کوئی ایک نیک کام کر لوں گا اس سے سارے گناہ بخشے جائیں گے۔ کویا لکھو مٹا دو، گناہ کرو توبہ کر لو۔ زمانے رجعت میں توبہ کا دروازہ بند ہو چکا ہوگا، رجعت ان کی ہوگی جن کی توبہ نہیں ہے، یا صاحبان ایمان خالص ہیں یا صاحبان کفر خالص ہیں، یا صاحبان ایمان خالص ہیں یا صاحبان کفر خالص ہیں۔ اور بہت غور کیجئے، آیات نے جس مقام پر لا کے کھڑا کر دیا، یہ اعتراضات بھی سامنے آ رہے ہیں آپ کے، اور میں بہت تیزی کے ساتھ اپنے عنوان کو سمیٹوں گا کہ کل انشاءاللہ تمام تر باتیں مکمل کرنا ہے۔ رجعت کا زمانہ توبہ نہیں ہے، توبہ پہلے کر لیجئے، اس کے بعد توبہ نہیں ہے۔ اس کی توبہ قبول ہو گئی تو ہو گئی، لیکن زمانے ظہور کے بعد رجعت کے دور میں توبہ نہیں ہے۔ ایسا نہیں ممکن ہے کہ انسان گناہ ابھی کر لے اور توبہ کرے رجعت کے زمانے میں، ایسا نہیں ہے۔ تو یہ بات ختم ہو گئی۔ اب آئیے ایک اور اشکال، اور وہ اشکال اب اہل ایمان سے ہٹ کر ذرا اہل اسلام کی بات بھی کر لیں۔ آپ شاید خیال کریں گے کہ سارے اشکالات اہل ایمان نے کر دیے، نہیں، ایسا نہیں ہے، اہل اسلام نے بھی کیے۔ اور اہل اسلام کے اشکالات میں آج 2 آیتیں میں کل بعد آپ سے کیا تھا کہ حشر بیان کرنا ہے، 2 آیتیں صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد۔ سورہ مبارکہ نمل ہے، النمل، اور آیت کا نشان ہے 83، 83، 82 نہیں، 82 یاد ہے کس کے لیے تھا؟ دابۃ من الارض کے لیے تھا، کہیں ایسا نہ ہو کہ مکس ہو جائے۔ سورہ نمل ہے، آیت کا ایڈریس فرق کرتا ہے، وہ 82 ہے اور یہ 83 ہے۔ وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِن كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجًا، خدا کہتا ہے کہ ہم روز قیامت، روز قیامت، عام ترجمہ کر رہا ہوں بھی، یوم نحشر، ہم اس دن محشور کریں گے من کل امت فوجن، ہر امت میں سے ایک گروہ کو، ممن یکذب بآیاتنا، کہ جو ہماری آیات کو جھٹلایا کرتے تھے ان میں سے، فہم یوزعون، اور انہیں پھر الگ الگ گروہوں میں تقسیم کر دیا جائے گا۔ میں نے ترجمہ کر دیا۔ اب آئیے، اگر اس سے مراد قیامت ہو تو کیا قیامت میں سب نہیں اٹھائے جائیں گے؟ تھوڑی بہت تو عربی ہم کو آتی ہے نا، یوم نحشر من کل امت فوجن، ہم قیامت کے دن، ترجمہ کر رہا ہوں بھی، ہم قیامت کے دن اٹھائیں گے، حشر کریں گے، بلائیں گے ہر امت میں سے ایک گروہ کو۔ تو کیا ایسا ہی ہوگا؟ کیا قیامت میں ہر امت میں ایک گروہ آئے گا؟ نہیں، ایسا نہیں ہے، دلیل چاہیے نا۔ آئیے، یہ سورہ
نمل آیت نمبر 83، سورہ کہف آیت نمبر 47 اور اس کا آخری حصہ حشرناہم فلم نغادر منہم احدا، ہم ایسے انہیں محشور کریں گے کہ ان میں کسی ایک کو بھی نہیں چھوڑیں گے۔ اب ثابت کریں یہ دو آیتیں یا تو متضاد ہیں، ایک کہتی ہے کہ ہم محشر میں اٹھائیں گے ہر امت میں ایک گروہ کو، ایک کہتی ہے ہم اٹھائیں گے کسی ایک کو بھی نہیں چھوڑیں گے۔ تو یا تو یہ دونوں آپس میں متضاد ہیں یا ایک کسی اور دن کے بارے میں ہے اور ایک کسی اور دن کے بارے میں ہے۔ جس دن کسی کو نہ چھوڑے گا وہ دن اور ہوگا، اور جس دن کچھ کو اٹھائے گا وہ دن اور ہوگا۔ صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ ٹھیک ہے، لگتا ہے تھک گئے، چھوڑ دیتے ہیں یہاں تک۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ عنوان بڑا ثقیل اور خشک ہے، اور میں نے بہت غور کرنے کے بعد اس امام بارگاہ کا انتخاب کیا اس عنوان کے لیے۔ یہ میں ہر مقام میں نہیں پڑھ سکتا ہوں، رجعت سمجھنا آسان نہیں ہے، پلٹنا آسان نہیں ہے، جا کے دیکھیے پلٹنا کتنا مشکل ہے۔ ٹھیک، تو خیر مثال کیا ہے کہ دو دن الگ الگ ہو گئے۔ اب آیت کے ترجمے کے لحاظ سے ابھی ہم نہیں جاتے ڈیپ کے اندر روایات کیا ہیں، آیت کا ترجمہ کیا ہے۔ ایک آیت کہتی ہے کہ ہم ہر امت میں سے ایک گروہ فوج، ایک گروہ کو اٹھائیں گے، اور وہ بھی وہ ممن یکذب بآیاتنا، جو ہماری آیات کو جھٹلاتے تھے، جو کہتے تھے کہ خدا اٹھا نہیں سکتا، ہم انہیں اٹھا کے دکھائیں گے کہ ہم اٹھا سکتے ہیں۔ جب دکھانا ہو دن اور ہوگا، بلانا ہو دن اور ہوگا۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو رجعت عامہ، رجعت خاصہ، سب کا واپس آنا ممکن کا نہیں، سب کا نہیں، ہر امت میں سے ایک گروہ آئے گا، ہر امت میں سے ایک گروہ آئے گا۔ اور کون سے لوگ آئیں گے؟ ممن یکذب بآیاتنا، کہ جو ہماری آیات کو جھٹلاتے تھے۔ اب یہ آیاتنا یاد رکھیے گا، وَأَخْرَجْنَا لَهُمْ، سورہ نمل ہی تو ہے، اس سے پہلے کی آیت تو ہے وَأَخْرَجْنَا لَهُمْ وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ، اور جب قول ان پہ واقع ہو جائے گا، وَأَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ الْأَرْضِ۔ میں تو حیران تھا، ایک مومن نے سوال کیا کہ وہ دابت الارض واضح نہیں ہوا، 4 روایت پڑھ چکا ہوں۔ مولائے متقیان آ کر کریں گے کیا؟ مولائے متقیان وَأَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ، کہ وہ زمین سے اٹھیں گے، زمین سے اٹھیں گے۔ یہ مت سوچیے زمین سے اٹھیں گے مطلب یہ مٹی سے نکلیں گے باہر، کیا سمجھائیں، مٹی سمجھنا بھی آسان نہیں ہے نا۔ اخرجنا لہم دابۃ من الارض، کہ ہم اسے اٹھائیں گے الارض سے، مٹی سے نہیں، زمین سے، مٹی اور ہے زمین اور ہے، اٹھائیں گے الارض سے، تکلمہم، اور وہ جب آئے گا تو گونگا نہیں ہوگا۔ ہاں کوئی بہرا ہو تو الگ بات ہے، وہ تو کل بھی بولتا تھا، اس کا مطلب ناطق ہوگا، صامت نہیں۔ صلوات پڑھے محمد وآل محمد پر۔ تو کلمہم، وہ کلام کرے گا، کلام کیا کرے گا؟ بِأَنَّ النَّاسِ كَانُوا بِآيَاتِنَا لَا يُوقِنُونَ، کہ تم ہماری نشانیوں کو جھٹلاتے تھے۔ وہ اپنی زبان سے اپنی نشانیاں بیان کرے گا، یعنی خود مولائے متقیان کا اٹھنا قیامت سے پہلے۔ برادران اہل سنت نے دابت الارض کو لکھا ہے،
قیامت کی 10 نشانیوں میں لکھا ہے، روایتیں بیان کی ہیں، دائیں اور بائیں نکل گئے۔ یہ پرانا مسئلہ ہے، جہاں لفظ علی آ جائے وہاں کبھی دائیں نکل جاتے ہیں، کبھی بائیں نکل جاتے ہیں۔ حاکم شام سوال کر رہا ہے علماء یہود سے، تب دوستی پرانی چلی آ رہی ہے، بات واضح ہے نا؟ علماء یہود سے سوال کر رہا کہ یہ تمہاری کتابوں میں لکھا ہوا ہے کچھ، دابت الارض کون ہے؟ علماء یہود نے جواب دیا حاکم شام کو، کہتے ہیں کہ ہماری کتابوں میں بھی لکھا ہوا ہے کہ دابت الارض کون ہے، اس کی علامتیں بھی لکھی ہیں، اس کا نام بھی لکھا ہوا ہے۔ علامتیں لکھی ہیں، نام بھی لکھا ہے، کا نام کیا لکھا ہے کہ ایلی، الف یہ لام یہ، الف یہ لام یہ، یا بعض نسخوں میں لکھا ہے الف لام یہ، یعنی عین کے بجائے الف، علی عین سے، ایلی الف سے، کا نام لکھا ہوا ہے۔ جیسے ہی حاکم شام نے سنا کہ نام اس کا ایلی ہے، بھئی تلفظ تو فرق ہو جائے گا نا، تلفظ تو فرق ہو جائے گا۔ مڑ کے اسبق میں نباتہ کو دیکھا، کس قدر مشابہ ہے ان کی کتاب کا لکھا ہوا تمہارے عقیدے سے، تم علی کہتے ہو، یہ ایلی، صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ تو مولا کریں گے کیا آخر؟ کبھی کبھی ہم سوچتے ہیں کہ ہم جنت میں چلی بھی گئے تو کریں گے کیا جا کر؟ قسم بخدا دل لگے گا نہیں؟ اس کا دل جس کا دل گناہوں میں لگتا ہو، بس اگر جنت میں چلا بھی گیا اس کا دل کہاں لگے گا؟ نہ نیٹ ہوگا، نہ فیس بک ہوگا، نہ واٹس ایپ ہو، کچھ بھی تو نہیں ہوگا۔ تو ایسی جنت کا کیا کرے کوئی جس میں انٹرنیٹ بھی نہ ہو؟ ہوگا؟ صلوات پڑھے محمد والے۔ اگر جنت میں چلی بھی گئے تو کیا بنے گا ہمارا؟ تو ٹھیک ہے، وہ موضوع الگ ہو جائے گا، اپنے آپ کو میں سے روکتا ہوں وہ سوال جو آپ اپنے بارے میں کرتے ہیں۔ اب کچھ لوگ کہتے ہیں جی ہم ماتم کریں گے جا کے وہاں پر۔ ماتم عمل ہے، قسم بخدا عمل ہے، افضل عمل ہے، اللہ کے رسول کا جو پسندیدہ عمل ہے، ذکر حسین بھی، غم حسین بھی، اور اسی کی علامتوں میں ایک علامت ماتم ہے، لیکن عمل ہے، عمل کی جزا نہیں ہے۔ گرچہ قسم بخدا ماتم کرنے والا جزا کے لیے ماتم نہیں کرتا۔ میں کیا جملہ استعمال کروں؟ ہو سکتا ہے کوئی نماز پڑھتا ہو جزا کے لیے، ماتم نہیں کرتا جزا کے لیے، ماتم تو محبت کی بنیاد پہ کرتا ہے۔ خوشنودی امام حسین علیہ السلام صلوات۔ تو ہم کیا کریں قیامت میں، جنت میں کیا کریں گے؟ وہ سوال اپنے مقام پر محفوظ ہے بھی، اس کی بات پھر کبھی کریں گے جب موضوع رکھیں گے یہی کہ جنت اور جہنم کے حالات کیا ہوں گے۔ چلو، اللہ کے رسول نے معراج کی حدیث میں جنت پوری گھمائی ہے، تو کبھی ہم رسول کے ساتھ چلیں گے، اسے میپ کھولتے ہیں نا آپ، تو رسول کی معراج کی حدیث رکھیں گے اور پھر چلیں گے جنت کے اندر کہ دائیں کیا ہے اور بائیں کیا ہے، نیچے کیا ہے اور اوپر کیا ہے۔ فی الحال تو مولائے متقیان کے بارے میں سوال کہ مولا اگر آ بھی گئے تو کریں گے کیا؟ تو مولا کے ساتھ عصائے موسیٰ ہوگی، مولائے متقیان کے ساتھ عصائے موسیٰ ہوگی۔ عصائے موسیٰ کے علاوہ آپ کے ہاتھ میں انگشتر جناب سلیمان ہوگی۔
ہاتھ میں عصا، انگشتر سلیمان مولائے متقیان کے ہاتھوں میں، اور اس کے بعد آپ کے ہاتھ میں ایک عجیب و غریب چیز ہوگی، اس کا نام محسم یا محسم لکھا ہوا ہے۔ یہ کیا ہوگا؟ کہ یہ کبھی کبھی آپ نے اگر غور کیا ہو، کوئی سیل پیک کرواتے ہیں، سیل لگائی جاتی ہے، تو سیل لگانے کے لیے کچھ چیزیں گرم کی جائیں، مہر نہیں، سیل اور ہے، مہر اور ہے، سیل اور ہے، مہر اور ہے۔ وہ کچھ گرم کرتے ہیں، کچھ لیکوڈ بناتے ہیں، اور اس کو اس پر لگا کر اس طرح مہر کر دیتے ہیں کہ وہ چپک جاتا ہے۔ اب اسے توڑنا سیل توڑنا کہلاتا ہے۔ اگر سیل تک پہنچ گئے تو سبیل تک چلیں گے۔ پھر سیل لگائیں گے ہم کسی پر تو پہلے گرم کرتے ہیں، یہ چلے آسان اردو کر لیتا ہوں، ٹانکا لگاتے ہیں نا جوڑنے کے لیے، اس طرح کوئی کائیا ٹائپ کا ہوگا مولا کے ہاتھ میں، بہت گرم ہوگا، اور گرم کائیا مولا کے ہاتھ میں، یعنی وہ لوہے کا ہتھیار، اس سے مولا پیشانی پہ لکھیں گے مومن و کافر، جس سے لکھیں گے پیشانی پر۔ بھئی قیامت میں سے پڑھا جائے گا، لکھا کب جائے گا؟ لکھا جائے گا رجعت کے زمانے میں۔ یہ آج کی حد تک بات کو روکتا ہوں، باقی باتیں کل۔ رجعت سرکار سید الشہداء کی سب سے پہلے، مولائے متقیان کی آپ کے ساتھ یا آپ کے ساتھ کے کچھ عرصے بعد، لیکن ہے دور ایسا کہ اب وہ دور نہیں ہوگا کہ ایک کا انتقال ہو تو پھر دوسرے کا زمانہ آئے، ایسا نہیں ہوگا، بلکہ خاص طور سے 3 افراد کے نام لیے گئے، سرکار ختم یہ مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور مولائے متقیان اور امام حسین علیہ السلام، یہ 3 معصومین کے نام۔ باقی میں اپنے مقام پر اختلاف روایت ہے، ٹھیک ہے، اختلاف روایت ہو مگر اصل عقیدہ محفوظ رہے۔ رجعت ہے، اس سے انکار، مصدقم برجعتکم، ہم تصدیق کرتے ہیں کہ آپ پلٹ کے واپس آئیں گے، آپ پلٹ کر واپس آئیں گے۔ اور یہاں تک تو بات تھی رجعت کی، اور اب چلیں ایک ایسے شہید کو یاد کریں جیسے کربلا کے میدان میں علماء نے نام دیا ہے، علماء نے، میں نے تلاش کیا، مجھے بظاہر تو معصوم کے احادیث میں یہ نام نہیں ملا، لیکن علماء نے جو کربلا کے مقاتل لکھے ان میں نام دیا اس مومن کو، مومن آل فرعون۔ کربلا کے میدان میں ایک شخص ہے، اس کو نام دیا گیا مومن آل فرعون۔ اس کی عمر ہے 40 سال کی، اور اس کو وہ کیفیت تبلیغ کہیے، مولا کی محبت کہیے، بالکل جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جب قتل کا ارادہ کیا جا رہا تھا اور تمام تر افراد حکومت نے مل کر ایک میٹنگ بلائی تھی یا سقیفہ میں جمع ہوئے تھے فرعون کے لوگ، اور موسیٰ علیہ السلام کے قتل کا ارادہ کر رہے تھے، تو ایسی میٹنگ میں مومن آل فرعون جو اپنے ایمان کو چھپائے ہوئے تھا، اس نے موسیٰ علیہ السلام کی حمایت کی ایسے الفاظ میں جسے قرآن نے سورہ مبارکہ غافر میں بیان کیا۔ انہی الفاظ کو، یا قوم انی اخاف علیکم یوم التناد، کربلا کے میدان میں ایک ایسے سپاہی مولا کا ہے جو انہی آیت کو پڑھ رہا تھا، اس لیے اس کو علماء نے لکھا یہ مومن آل فرعون کربلا کے میدان میں تھا۔ تعارف کراتا تھا مولا حسین کا۔ حسین کو جانتے؟ حسین کون ہے؟ حسین نہ ہو تو دین کی آبرو نہ ہو، حسین نہ ہو تو بہشت کا عنوان نہ ہو، حسین نہ ہو تو خدا کا نام لینے والا کوئی نہ ہو۔ یہ تعارف کرا رہا تھا امام علیہ السلام کا، یہ کون شخص ہے؟ اس کا نام تاریخ میں وہی نام ہے جو اس سے پہلے احد کے میدان میں ایک عظیم شہید کا،
حنظلہ کسے کہتے ہیں؟ حنظلہ کہتے ہیں کہ ایسے خاص پھل کو کہ جو سیب کی طرح ہوتا ہے، سائز میں بھی اور تقریباً رنگ میں بھی، البتہ انتہائی کھٹا پھل ہوتا ہے، اس سے عربی میں حنظلہ کہتے ہیں۔ ٹھیک؟ تو حنظلہ ایک وہاں پر ہے غسیل ملائکہ احد کے میدان میں، ایک حنظلہ یہ۔ ان کے والد کا نام ابن اسعد، الف سین عین دال سعد سے اسعد، اور الشبامی، شبام علاقہ ہے یمن کا، یمن کا رہنے والا۔ یہ خدمت امام میں کب آیا ہے؟ اختلاف ہے، 7 محرم یا 9 محرم، اس کے بیچ میں آیا، یا 7 کو آ گیا ہے یا 9 کو آیا ہے۔ یمن کا رہنے والا، امام کا عاشق، قرآن سنانے والا، بار بار جاتا تھا لشکر یزید کے مقابل اور قرآن سناتا تھا۔ یا قوم انی اخاف علیکم یوم التناد، اور پلٹ کے مولا کے پاس آتا تھا، روتا تھا کہ مولا میں انہیں سمجھاتا ہوں یہ سمجھتے نہیں ہیں۔ اللہ اکبر، رونے والو، بعض مقاتل کے جملے کی جب اس نے قرآن کی آیات پڑھی قوم کے سامنے، یعنی لشکر یزید کے سامنے، تو ملعون کہتے تھے ہاں ہاں ہم جانتے ہیں حسین کون ہے، ہم جانتے ہیں کہ حسین کون ہے۔ بڑا فرق ہو گیا، اللہ اکبر، رونے والو۔ یہ کربلا کے میدان کا یہ وہ شخص شہید ہے اس کے بارے میں لکھا کہ اس نے امام علیہ السلام کو سلام کیا ہے وقت آخر میں، السلام علیکم یا ابا عبداللہ، میرا سلام ہو اے زہرا کے لال آپ پر، میرا سلام ہو اے اللہ کے رسول کے بیٹے آپ پر، السلام علیکم یا ابن رسول اللہ، میری جان آپ پر قربان ہو جائے، آپ میرے اور جنت کے درمیان آپ وسیلہ بنے ہوئے، مولا حسین آپ میں میرا سلام ہو۔ یہ سلام کر رہا تھا، اور یہ وہ آخری شہید ہے جو امام کے اقربا سے پہلے، امام کے اقربا کے جانے سے پہلے آخری شہید ہے، حنظلہ۔ رونے والو، بعض علماء کہتے ہیں کہ سرکار سید الشہداء نے ترتیب ایسی رکھی تھی کہ اپنے اصحاب کو پہلے بھیجا تھا، اقربا کو بعد میں بھیجا تھا۔ اس سے پہلے معصومین کا رویہ یہ رہا ہے کہ اقربا کو پہلے بھیجا گیا ہے، اصحاب کو بعد میں بھیجا گیا ہے۔ کیوں؟ کہ اس لیے کہ کربلا کے میدان میں اتنی شدید پیاس تھی، اتنی شدید گرمی تھی کہ مولا چاہتے تھے کہ میرے اقربا سے پہلے میرے اصحاب حوض کوثر پہ پہنچ جائیں اور ان کا پیاس کا امتحان کم ہو جائے، ان کا پیاس کا امتحان کم ہو جائے، میرے اقربا دیر تک پیاس برداشت کریں۔ بولا کیا انتخاب کیا؟ تو سب سے چھوٹا تھا، سب سے زیادہ اس نے پیاس کا امتحان برداشت کیا۔ ہائے اصغر، اجرکم اللہ، رونے والو، آج دل چاہتا ہے کہ شہزادے کے حوالے سے 2 جملے بیان کر دوں۔ ویسے تو قیامت کا منظر ہے، آپ یہ سوچ کے سنیے گا کہ ہم اور آپ تو ایک نسبت رکھتے ہیں اولاد سے، باپ ہونے کے اعتبار سے۔ کسی ماں سے پوچھئے، کسی ماں سے پوچھئے، میں نے مشاہدے بہت سارے کیے اور آپ بھی جانتے ہیں، کبھی اگر کوئی بچہ بیمار ہو جائے اور بچے کو اسپتال میں داخل کرنا پڑے، مجھے یاد ہے ایک دفعہ ایسا واقعہ پیش آیا تھا کہ جی وہ بچے کو رکھا انکیوبیٹر کے اندر، اور جو ماں بستر لائی تھی بچے کو اس پر رکھ کے لائی تھی، کہ بستر تم لے جاؤ خالی، تو ماں کا کلیجہ کٹ گیا کہ خالی بستر بچے کے بغیر میں گھر لے جاؤں۔ اللہ اکبر، یہ آج کے دور کی ماں ہے۔ اور رباب سے پوچھے کہ جھولے اور گہوارے کی باقیات بھی بچی نہیں ہیں، کس طرح گھر واپس گئی ہوں گی؟ برداشت کر سکیں تو جملہ پڑھوں۔ کبھی آپ نے کسی کی موت اگر بہت قریب سے دیکھی ہو، بہت قریب سے موت دیکھی ہو، تو موت کیسے آتی ہے؟ موت انسان کی آخری ہچکی کبھی نکلتے ہوئے دیکھی ہے؟
پاؤں کس طرح سے، ہاتھ کس طرح سے انسان سمیٹتا ہے، اور آنکھوں کی پتلیاں اوپر کیسے چڑھتی ہیں۔ اللہ اکبر، کسی کی موت کا وقت دیکھنا آسان نہیں ہے، اور اپنے ہی بیٹے کی موت کا وقت دیکھنا، جسے کہتے ہیں حالت نزاع، حالت نزاع۔ میں ایک جملہ کہوں گا مولا کی بات میں، مولا آپ نے اکبر کے سینے سے برچھی نکال لی تھی، اب اکبر جو تڑپے ہوں گے، ایڑیاں رگڑی ہوں گی، تو زمین کربلا پہ رگڑی ہوں گی۔ مولا جب آپ نے اصغر کے گلے سے تیر نکالا تھا اور بچے کی حالت نزع واقع ہوئی ہوگی، کبھی چھوٹے چھوٹے پاؤں پھیلائے ہوں گے، کبھی سمیٹے ہوں گے، کبھی پھیلائے۔ مولا بچے نے ایڑیاں آپ کی گود میں رگڑی ہوں گی۔ ہائے رونے والوں، سخت ترین جملہ۔ خدا نہ کرے کوئی ایسا وقت آئے کسی پر، کبھی شیرخوار بچے ہوں، گھر میں چھوٹے بچے ہوں، پاؤں میں کیل لگ جاتی ہے، کیل اندر پاؤں میں داخل ہو گئی، شیشہ لگ گیا، پاؤں میں داخل ہو گیا اندر، اب آپ کو ڈاکٹر کے پاس جانا ہے، وہ دور ہے، تو آپ اس کو نکالنا ہے، کھینچنا ہے۔ رونے والوں، ماں تو ماں ہے، باپ سے پوچھئے کہ اگر چھوٹے کم سن بچے کے پاؤں سے کیل اندر داخل ہو جائے، وہ کھینچنا چاہے تو اس کو ٹھنڈے پسینے آ جاتے ہیں۔ واہ غربتا، طریقہ نکالنے کے یہی تو ہوتا ہے کہ پہلے اسے ہلایا جاتا ہے، بچہ تڑپتا ہے۔ میرے مولا نے اصغر کے گلے میں تیر جب نکالا تھا، پہلے ہلایا تھا، اصغر تڑپ گئے، امام نے ہاتھ روک لیا، کچھ دیر توقف کرنے کے بعد پھر تیر کو ہلایا، بچہ کانپ گیا۔ رونے والوں، اندازہ غم حسین کا نہیں ہو سکتا، قسم بخدا، امام نے ہاتھ کو روک لیا۔ تیسری بار امام نے بچے کا منہ چوم کے فرمایا، بیٹا ایسے تڑپتے رہو گے تو باپ تیر کیسے نکالے؟ بیٹا سنبھلو کہ باپ تیر تو نکال لے۔ اب جو بچہ سنبھلا اور میرے مولا نے تیر کو نکالا، اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا ألا ولعنة الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ رونے والوں، جو آپ نے گریہ کیا ہے نا، تصور کرنا کہ بچے نے چھوٹے چھوٹے ہاتھ بابا کے دامن میں کیسے روکے ہوں گے، اپنے آپ کو کیسے سنبھالا ہوگا۔ ہائے، اصغر تو چلے گئے، حسین کا دل زخمی ہو گیا۔ رونے والوں، بعد میں کسی نے سوال کیا تھا میرے چوتھے امام سے، جب حرملہ کے بارے میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ اے منہال، جب مختار کے پاس واپس کوفے جانا، میرا سلام کہنا کہ حرملہ جب بھی گرفتار ہو، پہلے اس کے ہاتھ پاؤں کاٹے جائیں، پھر اسے آگ میں زندہ جلا دیا جائے۔ مولا اتنا سخت فیصلہ، اتنا بڑا فیصلہ، مولا اکبر کے قاتل کو تو آپ نے خوراک دے دی ہے، اس نے امداد مانگی، آپ نے امداد دے دی، یہ اصغر کا قاتل ہے۔ میرا مولا فرماتا ہے، یہ نہ سمجھنا کہ اس نے ایک تیر اصغر کو مارا تھا، اس کا یہ ایک تیر تھا 14 معصومین کے کلیجوں میں۔ شاید اسی لیے میرے مولا نے 14 مرتبہ پڑھا تھا، اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ پروردگار واسطہ محمد و آل محمد کا میرے مولا اس شہزادے کا واسطہ باب الحوائج، بہت چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے وہ دعا کر دے گا، بہت چھوٹے ہاتھوں کو اٹھا دے گا۔ ارے اس کے گلے کے زخم کو یاد کیجئے، پروردگار واسطہ ننھے سے علی اصغر کا، پروردگار واسطہ سرکار سید الشہداء کے امتحان کا، واسطہ ماں کا جس نے بچے کی لاش کو اس حالت میں دیکھا، پروردگار
واسطہ 4 سال کی بہن کا جس نے بھائی کا گلا کانوں کی لووں تک کٹے ہوئے دیکھا. پروردگارا تمام مانگنے والوں کی مرادیں پوری فرما. بار اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا خاص طور سے جو پریشان حال ہیں مسلسل دعا کر رہے ہیں, مسلسل رزق کے لیے برکت کی دعا کر رہے ہیں, میرے مولا ہمارے ہاتھ بڑے گناہگار ہیں, ہمارے ہاتھ بڑے خطا کار ہیں. اصغر کے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں کا واسطہ خدایا, باب الحوائج علماء نے کہا اسے بارے لا, حاجتوں کا دروازہ علی اصغر ہے. میرے مولا تمام مانگنے والوں کی حاجتیں اصغر کے واسطے پوری فرما دے. بار اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا کوئی غم نہ دے سوائے غم آل اور رسول کے. پروردگار پردیس میں بیٹھے ہوئے ہیں, پردیس میں بیٹھ کے مولا کو یاد کریں. پروردگار تمام تر پردیسیوں کی حفاظت فرما. پروردگار تمام صاحبان ایمان کی مشکلات کا خاتمہ فرما. پروردگار واسطہ محمد و آل محمد کا پروردگار جتنے اولاد کے لیے آرزو مند ہیں, رباب کی اجڑی ہوئی گود کا واسطہ انہیں اولاد کی نعمت عطا فرما. پروردگار جب خون اصغر کا انتقام لیا جائے, جب شہزادے کے حلق کا انتقام لیا جائے تو ہم ماتمداروں کو امام کے غلاموں میں شامل فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بجاه محمد وآله المعصومين برحمتك يا ارحم الراحمين.